اچھا ابھی یہ موٹیویشنل دو آپ کو واقعے سنانے ہیں. یہ تو ایک میں نے 6-7 کلاس میں بھی سنایا تھا, اس کا یہ بچے نے سنایا بھی ہے, اس کو یہ تھوڑا سا دہرایا بھی تھا. دیکھو جو محنت کرتا ہے صلہ اسے ہی ملتا ہے, پھل اسی کو ملتا ہے. بات سمجھ گئے؟ ایک میں آپ کو آج اپنے محلے کا واقعہ سناتا ہوں, اور ایک واقعہ جو میں نے کل 6 اور 7 کلاس میں سنایا ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ہمارے محلے میں یہ واقعہ ہے تقریباً کوئی 25-30 سال پرانا واقعہ. ایک لڑکا, آپ دیکھیں وہ محنت کتنی کر رہا, اپنے گھر والوں کی کتنی خدمت کر رہا, اور پھر اس کے بعد جب وہ پڑھا پھر اس کے بعد پھر وہ کہاں تک پہنچا. یہ ہمارے محلے کا واقعہ ہے, یہ میں نے خود اس کی زبانی سنا. وہ صبح سویرے وہ نوجوان اٹھتا, فجر کی نماز پڑھتا, پھر اس کے بعد یہ جو احمد ہے نا لڑکا کدھر بیٹھا ہے, یہ ان کے مربع کے ساتھ ان کا مربع ہے کہ یہ کافی یہاں سے اتنا زیادہ قریب بھی نہیں ہے. وہاں سے وہ جانوروں کے لیے چارہ لاتا. اس وقت موٹر سائیکل یا سائیکل بھی نہیں تھا, پیدل, کوئی اس کے پاس ریڑھی نہیں ہے, کوئی دوسرا اور انتظام نہیں ہے. پہلے ایک چکر لگاتا, پھر دوسرا لگاتا, 3 چکر لگاتا. وہ اپنے سر کے اوپر اٹھا کے جانوروں کے لیے چارہ لے کے آتا, پھر اس کے بنانے کا انتظام کر کے, پھر نہا دھو کے ناشتہ کر کے, اور پھر وہ پکانا سکول جاتا. سائیکل پہ نہیں, سائیکل تو تھا ہی نہیں اس کے پاس, وہاں سے یہاں تک آنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ نوجوان یہاں سے پیدل جاتا پکانا ہائی اسکول پڑھنے کے لیے. اور یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے پتہ ہے؟ تقریباً 4-5 کلومیٹر بنتا ہے. اب پہلے کتنی مشقت ہے, پھر اس کے بعد پھر پیدل جاتا ہے, پھر وہاں سے پیدل واپس آتا ہے, اور وہاں بھی پڑھتا ہے, پھر گھر آ کے رات کو وہ پڑھتا ہے, آتے ہی پھر جو ہے نا وہ جانوروں کو بھی دیکھتا تھا, وہ اپنے والدین کے ساتھ ہیلپ کرواتا ہے. اب پھر اس بچے کا میٹرک ہو گیا, پھر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ویکینسیاں آئیں, کوئی سفارش نہیں ہے. اس بچے نے جا کے ٹیسٹ دیا اور ایئر فورس کے اندر بھرتی ہو گیا. کوئی سفارش نہیں ہے, ایئر فورس کے اندر بھرتی ہو گیا. وہاں غالباً 18 سال کے 25 سال اس نے پھر نوکری کی ہے, اور اچھی خاصی پوسٹ کے اوپر تھا وہ, اور پھر وہاں سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اب گوجرا کے اندر جو ہے نا وہ رہائش ہے اس کی, اب وہاں پر کوئی اور بزنس اس نے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ اس بچے کی, اس نوجوان کی یہ کہانی ہے کہ اس نے اپنے پیریڈ کے اندر, اپنے دور کے اندر جو ہے نا وہ اتنی محنت کی ہے, گھر والوں کی بھی ہیلپ کرتا رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنا بھی پڑھا اس نے. اور یہاں سے پکا نہ لگا لیں کتنی دور بنتا ہے, وہاں تک وہ پیدل جایا کرتا تھا. کبھی کوئی بٹھا بھی لیتا تھا, کبھی نہیں بھی. تو جس نے ترقی کرنی ہے, جس نے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا وہ آڑے نہیں آ سکتی. جس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. اور کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مولانا صاحب تھے, جب وہ مدرسے میں داخل ہوئے, وہاں 8-10 سال کا پیریڈ ہوتا ہے پڑھائی کا, تو وہ وہاں پر جب ان کا ایڈمیشن ہو گیا تو گھر سے خط جا رہے ہیں 2 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد. اب اس نے وہاں ایک برتن رکھا ہوا ہے, وہ جو بھی خط آتا تھا تو اس کو وہ پڑھتا نہیں تھا, وہ اس کو اٹھا کر اس برتن میں یا وہ برتبان کے اندر جو بھی جو رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیتا تھا. اب مسلسل 8-10 سال گزر گئے, اس کی پڑھائی مکمل ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جب انہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا بھی آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہے, مکمل ہوگی, اب آپ جا سکتے ہیں, تو پھر اس نے وہیں اٹھا کے جو ہے نا وہ جتنے خط تھے نا ان سب کو نکالا, اور ان کو نکال کے پھر پڑھا. اور کسی کے اندر جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں فوت ہو گیا جی, آپ آ جائیں, فلاں کی شادی ہے, آپ آ جائیں. تو وہ خط پڑھتا تو وہ جاتا نا, اس نے تو پڑھا ہی نہیں, ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس کو. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پڑھتے رہتے
کہ میرے گھر سے جو یہ آیا ہے کوئی پریشانی بن جاتی، میرے گھر سے تو یہ آیا ہے کہ خوشی کا موقع ہے جی اب مجھے تو جانا چاہیے. کیا وہ ڈگری حاصل کر سکتے تھے؟ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. تو 8-10 سال مکمل کرنے کے بعد تو پھر اس کے بعد ان کا جب یہ مکمل ہوتا ہے پیریڈ، اور آج مارکیٹ کے اندر وہ اتنے بڑے علماء بنے، اتنے بڑے عالم بنے، اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. تقریباً 1500-2000 کے قریب جو ہے وہ ان کی کتابیں ہیں لکھی ہوئی مارکیٹ کے اندر اویلیبل. اور کل میں نے بچوں کو بتایا تھا ایک بہشتی زیور کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس کی 7 جلدیں ہیں، 7 ہیں کہ 8 ہیں، اور ایک جلد کا سائز اتنا موٹا ہے، آپ صرف ایک کتاب جو ہے نا وہ نہیں آپ اٹھا سکتے، اتنا وزن بن جاتا ہے اس کا. اب ان کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے پورے بر صغیر کے اندر میرے پاس ایک ایسا عالم ہے کہ اس کو ایک طرف کر دو اور باقی جتنے علماء ہیں ان کو دوسری طرف کر دو، تو اس ایک بندے کا علم جو ہے وہ سارے علماء کے اوپر حاوی ہوگا. تو یہ قربانی سے دین آیا، یہ محنت سے دین آیا. اب آپ کو یہ 2 واقعے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو جو محنت کرے گا وہ آگے جائے گا، یہ پکی بات ہے. اب جو ہفتے میں 2 دن آتا ہے، 4 دن چھٹی پہ ہے، کیوں بھی وہ اپنے مقصد کو اچیو کر سکتا ہے؟ بتاؤ بیٹے تھک گئے ہو؟ آپ کو تو بٹھا کے بات کر رہے ہیں. تو اپنے مقصد میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ. اب جو کہتا ہے کہ میرا جو ہے جی میرا تو کوئی جو ہے وہ وانڈا بھی مس نہ ہو، کسی کی کوئی شادی آ گئی ہے تو وہاں شادی ہے 1 دن کی، وہاں لگا دیا 1 ہفتہ، تو پھر کہتا ہے کہ میری پوزیشن نہیں آئی، میرے نمبر اچھے نہیں آئے. تو ایسے ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھو. اب ایک بچہ گراؤنڈ میں گیا ہوا ہے، کھیل رہا ہے، وہاں پر سب کا دل کرتا ہے جانے کو، لیکن ایک بچہ اسی وقت وہاں بیٹھا پڑھ رہا ہے اپنے گھر میں بیٹھک کے اندر، تو کون آگے جائے گا؟ پھر اس کے اوپر کہیں گے او نمبر تو بہتے لے گیا، اب اس کے نمبر کی پتہ نہیں کیوں آگے اتنے زیادہ، وہ تو فرسٹ آ گیا ہے. اس کی محنت کو نہیں دیکھا کہ رات وہ کتنے بجے تک پڑھتا رہا. میٹرک کے اندر جو ہے نا اس نے اچھے خاصے نمبر لے لیے، اور کالج کے اندر جا کر جو ہے نا وہ فری اسکالرشپ کے اوپر پڑھ رہا ہے. اب اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کی محنت کو نہیں دیکھ رہا کہ اس نے دن اور رات ایک کر دیا. دن اور رات کا کیا مطلب ہے؟ کہ دن کو بھی محنت، رات کو بھی محنت. تو اس لیے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر جو گھر والے کر رہے ہیں پھر وہ تیار ہیں. کسی نے دکان بنائی ہو جا کے وہ بیٹھ جائے گا، اگر کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، تو وہ تو تیار ہے. پھر موقع ہے چند سالوں کا، ساری زندگی نہیں پڑھتے رہنا. نہ گھر والوں نے موقع دینا ہے، نہ انہوں نے بوجھ اٹھانا ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کیا پڑھانا جو ہے نا وہ آسان کام ہے؟ ایک بچے کے اوپر اگر آپ سارا لگائیں، ایک بچے کے اوپر کم از کم 1 مہینے کا خرچہ 10,000 روپے آتا ہے. آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، یہ کم از کم بتایا ہے، زیادہ سے زیادہ 15-20 ہزار تک بھی چلے جاتا ہے 1 مہینے کا. اور آپ ان کو کیا دے رہے ہیں رزلٹ میں؟ 20 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو 5 نمبر، 20 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو 0 نمبر، 20 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو 6-7 نمبر، یہ دے رہے ہیں انہیں. کچھ تو شرم کریں آپ. کیوں بھائی کیا دے رہے ہیں آپ شکر ادا کریں اپنے گھر والوں کا کہ جنہوں نے رہنے کے لیے آپ کو چھت دی ہوئی ہے، آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، آپ نخرے کر رہے ہیں. کیسے وہ گزر بسر کر رہے ہیں؟ کتنے ایسی فیملیز ہیں کہ جو اتنا مشکل سے گزر بسر کر کے اور اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھے ادارے میں بھیج رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ پڑھ لکھ کے اچھا انسان بن جائے، کچھ کرنے والا بن جائے، کو ہماری سپورٹ کرنے والا بن جائے. اور بچہ ہے وہ اس کے اپنے ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نخرے نہیں مان. تو اس لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بیٹا ہے، اور کل کو اپنے والدین کو سپورٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی کرتوت ہو تب
اس کے اندر کوئی پائیداری ہو تب. تو اس لیے اللہ نے آپ کو ایک بہت اچھا موقع دیا. کتنے ایسے آپ نے خود دیکھے ہوں گے مارکیٹ کے اندر کوئی کنگھے لے کے پھر رہا ہے, وہ ایک دفعہ کہتا ہے بھائی جی لے لو, پھر وہ منہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہاتھ سے, کہتا ہے روٹی کھانی ہے, گھر والے بھی بھوکے ہیں. تو کچھ تو دیکھیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ سین ہوٹلوں کے اوپر جو ہے, وہاں پر بھی سین یہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, دیکھا کہ نہیں دیکھا, کہ چھوٹے چھوٹے آپ کی عمر کے ویٹری کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی جو ہے نا آپ وہاں چلے جائیں گلہ منڈی کے اندر, سبز منڈی میں چلے جائیں, اور وہاں پر جو ہے نا آپ سے چھوٹی عمر کے بچے شاپر لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, بھائی یہاں شاپر لے لو, کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب ان سے پوچھیں تو کیا مصیبت ہے پڑی ہوئی آپ لوگوں کو. اور ایک میں نے دیکھا کہ 6 کلاس کی 7 میں وہ بچی پڑھ رہی, کیونکہ میرا تو یہ فیلڈ ہے, اور وہ بیچاری مسجد کی سیڑھیوں کے باہر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے کہا پڑھتی نہیں ہو تم؟ اب وہ بچی کہہ رہی میں 6 کلاس میں پڑھتی ہوں. میں نے کہا یہاں بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی ہم 6 بہنیں بھائی ہیں, والد تو ہمارا ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہے وہ, میں پڑھتی ہوں, صبح پڑھ کے آتی ہوں اور شام کو میں یہ کام کرتی ہوں. اب وہ مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر بھیک مانگ رہی ہے. وہ کہتی کچھ دے گا مجھے, جو دے گا میں اس کو جو ہے نا وہ جاتے ہوئے میں اپنے بچوں, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے چلی جاؤں گی. تو اس لیے کچھ اساس اب یہ اگر پیدا ہو گیا نا, تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا, یہ والی چنگاری جگانے کے لیے میں پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اگر بچے کے اندر یہ بات پیدا ہوگی نا, تو پھر نہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی ضرورت رہے گی, نہ ہمیں مارنے کی ضرورت رہے گی, نہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ بچے کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ میں نے کچھ کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, میں نے اپنے معاشرے کو بدلنا ہے, اور اس کے لیے آپ کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے. وہ کل بھی شاید میں نے اسمبلی میں بتایا تھا, کل یا پرسوں, کہ ایک بچے, ایک نوجوان, اب وہ حافظ قرآن ہے, اور اس کی پاور کے اور اس کی قلم کے اندر اتنی طاقت ہے, اب ایک ایک کیس کا جو ہے نا وہ کروڑوں روپیہ وصول کرتا ہے. تو وہ بھی طالب علم ہی تھا, لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ اچھے خاصے گھرانے سے تھا تعلق اس کا, وہ ایک عام گھر سے تھا, لیکن وہ پڑھا, اس نے اپنے آپ کو اس قابل کیا, آج جو ہے لوگوں کے اندر اس کا نام ہے. تو یہ آپ سے یہ باتیں شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہ سب کر سکتے ہو. کیا آپ سب کی 2 آنکھیں نہیں ہیں؟ کیوں بھئی؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ دماغ کتنے ہیں؟ پاؤں کتنے ہیں؟ کان بھی, ناک بھی, سب کچھ سیم ہے. اب قائد اعظم کا اگر دیکھا جائے یا علامہ اقبال کا دیکھا جائے, ان کی آنکھیں کتنی تھیں؟ 10 تھیں, یا دماغ ان کے 5 تھے؟ کیا تھا؟ ہم جیسے ہی تھے, عام گھروں سے اٹھے ہیں وہ, اور ایسا نام پیدا کیا ہے. آپ میں سے بھی کر سکتے ہیں. اور یہی باتیں جو ہے نا, میں اپنے آپ سے جو پہلے میرے پاس طالب علم آتے رہے, ان سے بھی یہی باتیں جنہوں نے اپنے کان میں ادھر سے ڈال لی اور ادھر ہاتھ رکھ لیا اور اس پہ کر لیا عمل, آج وہ موج کر رہے ہیں. جنہوں نے ادھر سے سنا, ادھر سے نکال دیا. کل مجھے ایک بچی کہہ رہی تھی, پتہ نہیں بچہ تھا, وہ کہہ رہا کہ سر آپ نے کل بات کی تھی, اور وہ فلاں بچہ تو وہ گراؤنڈ میں پھر رہا تھا. میں نے کہا دیکھو, ہمارا تو کام ہے بچوں کو موٹیویشن دینا, ہمارا کام ہے سمجھانا, ہمارا کام ہے بتانا. اب جو عمل کرے گا وہ بن جائے گا, جو نہیں کرے گا, کیونکہ ہماری جو ذمہ داری ہے, اور مجھے پتا ہے کہ ہم وہ ذمہ داری جو ہے نا الحمدللہ پوری کر رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے. لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ, محنت ہے. دیکھو نا, ایک ٹیچر ہے, ایک ہی کلاس ہے, پڑھانے والا بھی ایک ہی ہے, کلاس روم بھی ایک ہی ہے, رزلٹ کیوں مختلف آتے ہیں؟ کیا جو لائق بچہ ہے, جس کے زیادہ نمبر آتے ہیں, اس کو اسپیشل دماغ لگا ہوا ہے؟ جس کا 0 آتا ہے, کیا اس کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ جو ایبیلٹی ہوتی ہے, جو اس کے اندر ہوتی ہے وجود, کیپیبلٹی, جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, اس کی جگہ پہ کیا بس بھرا ہوا ہے کہ جس کا 0 آتا ہے؟ کیوں بھئی ہیں؟ بولیں. آپ لوگوں کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کر رہے ہو.
تو اس لیے یہ احساس پیدا کر لیں اپنے اندر، آپ کے پاس ابھی بڑا ٹائم ہے بننے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا 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 کشوے کی چال کی طرح، اب گوجرا جانا ہے تو گوجرے کی طرف منہ کرنا پڑے گا. اب ٹریک سیدھا ہے تو گوجرا پہنچ جائیں گے، اگر جانا گوجرا ہے تو رخ آپ کا فیصل آباد کی طرف ہے، تو دعا کرے کہ یا اللہ چھیتی گوجرے پہنچ جائیے. تو پہنچ جاؤ گے گوجرے، تو کہاں پہنچیں گے؟ آپ ہوائی جہاز کے اوپر بھی بیٹھیں گے نا، ایروپلین کے اوپر، تو گوجرا سے دور ہی ہوتے جائیں گے. اگر ٹریک سیدھا ہے، سمت سیدھی ہے، تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو پیدل بھی چلیں گے کچھوے کی چال تو بندہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. تو اس لیے اپنے ٹریک کو سیدھا کریں اور محنت کریں، اور پہلے دن سے ہی شروع کریں آخری دن تک، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر محنت کریں، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ سیکھیں، تو پھر جا کر جو ہے نا بات بنے گی. اپنی قربانی، اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو قربان کریں. ہاں کسی کے وہاں میسج آ گیا، انہیں کو نہیں ٹھیک ہے، آپ گھر والوں کو کہیں آپ جائیں، میرا تو کام باقی ہے. تو یہ دیکھیں پھر آپ کو کل آپ کا ریٹرن جو ہے نا پازیٹیو کیسے ملتا ہے. یہ نہیں کہ ساری شادیاں بھی اٹینڈ کرو، اور سارے ولیمے بھی اٹینڈ کرو، اور سارے جو ہے نا سیمینار وہ بھی اٹینڈ کرو، اور ساری فیملی کے اندر فنکشن بھی اٹینڈ کرو، اور آپ کہیں جو ہے نا وہ میں بہت زیادہ اچھے نمبروں کے اندر پاس بھی ہو جاؤں. یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ریگولر ہونا پڑے گا، مسلسل محنت کرنی پڑے گی. تو کریں گے بھی. اس کی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ ابھی جو میں نے بات کی ہے کس کس کی سمجھ میں آئی ہے؟ اب جو محنت کرے گا بیٹا فائدہ اسی کا ہوگا، جو محنت نہیں کرے گا تو وہ پیچھے جائے گا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ پیچھے جائے گا، پیچھے جائے گا، جاتے 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 اتنا پیچھے چلا جائے گا تو پھر اس کے پاس موقع نہیں ہوگا پھر دوبارہ پھر سے اس کو آگے بڑھنے کے لیے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں جو ابھی آپ سے جو باتیں میں نے شیئر کی ہیں ان کے اوپر آپ عمل کریں گے. اس کے ساتھ چند ایک باتیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ پیپر شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس ساری چیزیں آپ کی اپنی استعمال کی ہونی چاہیے. میں نے اسٹاف کو بھی بتا دی آپ کے ٹیچرز کو کہ کسی بچے کو کوئی الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ کسی دوسرے سے اپنی جو ہے نا وہ چیز کوئی کسی کو کہے کہ وہ مجھے پیمانہ دے دیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، مجھے میرے پاس جو ہے نا وہ مارکر آج گھر رہ گئی ہے میں نے ہیڈنگ دینی ہے. یا تو یہ بالکل نہیں ہوگا. 8 کلاس تک کیلکولیٹر تو ویسے الاؤ نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس وہ انک ریموور ہے تو وہ بھی آپ سے لے لیا جائے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی. باقی 9th اور 10th والے جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے دوران اپنا کیلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں، اور نقل لگانے کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. اگر کسی نے دائیں بائیں دیکھا، کسی نے کوئی ہیلپ لی، جو آپ کو آتا ہے وہ آپ لکھیں. سمجھ گئے؟ تو جس نے نقل لگانے کی کوشش کی یا ادھر ادھر دیکھا نا تو اس سے بھی پیپر لے لیا جائے گا. اور پیپر شروع ہونے سے پہلے اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ پوری کر لیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بھائی؟ چلے ٹھیک ہے جی، انہیں بھیج دیں پھر.